بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو اسباق میں ہم نے سیکھا تھا کہ حروف تہجی مفردات کو الگ الگ کیسے پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم میں حروف تہجی الگ الگ نہیں آتے، بلکہ ان کو ملا کر الفاظ بنتے ہیں۔ تو ان کے ملانے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، جو صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا اور سیکھنا اور ان کو ذہن نشین کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کا سبق مرکبات کا سبق ہے۔ آج کا سبق اتنا اہم سبق ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم قرآن کریم پڑھنے کی عملی مشق کی ابتدا آج کرنے جائیں گے۔ اس سے پہلے جو سبق ہم نے پڑھا تھا حروف تہجی کا، اس کی ہمیں کتنی پہچان ہے، کتنی شناخت ہے، اور کتنا ہم پہچانتے ہیں الف سے لے کر یا تک تمام حروفوں کو، اس کی ہم ایک چھوٹی سی ایک امتحان اس کا لیتے ہیں، تاکہ آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا زیادہ آپ کے ذہن میں وہ شکلیں بیٹھ گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد مرکبات کی شکلوں کی طرف ہم آئیں گے۔ تو ہم نے الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی پڑھے تھے وہ تو ترتیب سے پڑھے تھے ہم نے۔ اب یہاں امتحان کے طور پر ہم ان کی ترتیب، بے ترتیب حروف تہجی یہاں لکھے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنا پہچانتے ہیں اس کو۔ تو جب میں اس کو پڑھوں گا تو اس سے پہلے خود آپ پڑھنے کی اس کو کوشش کریں۔ میں پین پہلے رکھوں گا اور پڑھوں گا بعد میں۔ میرے پڑھنے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اگر میرے پڑھنے سے پہلے آپ پڑھ دیتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کو ان شکلوں کو آپ نے ذہن نشین کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حاء، ہاء، خاء، قاف، ذال، زاء، ضاد، ظاء، الف، عین، نون، باء، فاء، غین، یا، تاء، میم، لام، دال۔ یہ حروف تہجی کی بدلی ہوئی ترتیب اس کے اندر یہ لکھا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کری ہے اس طریقے سے پڑھنے کی جس سے آپ کا امتحان بھی ہو جائے اور ایک طرح سے آپ کا دوبارہ سے یہ ریویژن بھی ہو جائے، دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ تمام حروفوں کی ادائیگی آ جائے تاکہ وہ چیز تازہ ہو جائے۔ اب ہم آج کے اصل سبق حروف تہجی کی طرف، حروف تہجی کی مرکب شکلیں ملا کر کے، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں موٹے طور پر کہ جس طریقے سے انگریزی کے الفابیٹس ہوتے ہیں، بڑی اے بی سی ڈی ہوتی ہے، لیکن جب انگریزی کے ورڈز لکھے جاتے ہیں تو سارے بڑی اے بی سی ڈی میں تو نہیں لکھے جاتے ہیں، بلکہ ان کی چھوٹی اے بی سی ڈی کی شکلیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپس میں ان الفابیٹس کو ملایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے حروف تہجی کی مفرد شکلیں پڑھی تھیں۔ اب ہم جو ہے ان کو ملانے کا طریقہ اور ان کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں، ملانے کے لیے ان کی شکلیں کیا بن سکتی ہیں، وہ شکلیں قرآن میں کیا استعمال ہوتی ہیں، وہ ہم سیکھیں گے، ان کو ذہن نشین کریں گے۔ اس لیے آج کا سبق بہت زیادہ اہم ہے۔
ان شکلوں کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے۔ الف، الف کی دو شکلیں، یعنی الف ان دو شکلوں میں قرآن کریم کے اندر آئے گا۔ یہ جو دو شکلیں لکھی ہیں یہ دونوں شکلیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، ایک تو یہ ہو گئی اور یہ دو یہ ہو گئی۔ الف، الف کی دو شکلیں، با، با کی دو شکلیں، یعنی با کی ایک شکل تو ہمارے ذہن میں ہے، دو شکلیں جو ملانے میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ تا، تا کی تین شکلیں، جیم، جیم کی ایک شکل، دال، دال کی ایک شکل، عین، عین کی دو شکلیں، فا، فا کی دو شکلیں۔ اب یہ جو ہم نے لائن پڑھی ہے یہ ان شکلوں کے اندر قرآن کریم میں یہ حروف آئیں گے، ملے ہوئے تو پہلے سے ہی ہیں، ہم کو ملانا نہیں، ہم کو خالی پہچاننا ہے کہ اس شکل میں جو لکھا ہوا ہے اس کو عین پڑھنا ہے، اس شکل میں جو لکھا ہے اس کو فا پڑھنا ہے۔ مشکل تو جب آتی ہے جب ہم کو خود بنا کر کے ملا کر کے اس کو لکھنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا، وہ تو آلریڈی سب بنا بنایا ہے، لکھا ہوا ہے، ہم کو تو خالی پہچاننا ہے، اس پہچان کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم۔ کاف، کاف کی دو شکلیں، لام، لام کی دو شکلیں، میم، میم کی دو شکلیں، نون، نون کی دو شکلیں، ہا، ہا کی تین شکلیں۔ اب ان تین شکلوں کے اندر ہا آئے گا، ایسا ہا بھی آئے گا، ایسا بھی ہا آئے گا اور ایسا بھی لکھا ہوا آئے گا، ایسی تمام حروف کے اندر۔ حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں، یا، یا کی دو شکلیں۔ اب یہ جتنا زیادہ ہم اس کی مشق کریں گے اتنا زیادہ یہ شکلیں اس کو ہم ذہن میں بٹھا سکیں گے، اور جتنا ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے جتنے اچھی طریقے سے، اتنا زیادہ ہم قرآن کریم کے اندر جب ان شکلوں میں الفاظ لکھے ہوئے آئیں گے تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اتنی زیادہ انفلوئنٹلی، روانگی کے ساتھ میں ہم قرآن کریم کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے جب بچہ دنیا میں بولنا سیکھتا ہے تو اس سے پہلے وہ ان چیزوں کی شکلیں ذہن میں بٹھاتا ہے کہ یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ کیلا ہے، یہ پنکھا ہے، یہ پینسل ہے، سب چیزوں کی شکلیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں۔ اگر ان چیزوں کی شکلیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوں تو ہم ان کا نام نہیں لے سکتے ہیں۔ بالکل اسی چھوٹی سی مثال سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی شکلیں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر شکلیں اچھی طریقے سے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہر حرف کی جو جو شکلیں استعمال ہوتی ہیں، تو پھر جب وہ شکلیں قرآن کریم کے اندر الفاظ کو کمبائن کرنے میں، جوڑنے میں جب وہ شکلیں آئیں گی تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ پہچان سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج کا سبق جو ہے یہی مکمل ہوتا ہے۔ الف سے لے کر یا تک کی جو شکلیں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے اور اس کی مشق کرائی ہے۔ آپ اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے، جتنی زیادہ اس کی مشق کریں گے، اتنا زیادہ یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہوگی، پختہ ہوگی اور آپ کو ازبر ہو جائے گی، اور آپ کو آگے کے اسباق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس کی مزید جو شکلیں ہوتی ہیں، جو جن طریقوں سے اس کو ملایا جاتا ہے، با کو سین سے ملانا ہے تو کیا شکل رہے گی، سین کو لام سے ملانا ہے تو کیا شکل رہے گی، نون کو میم سے ملانا ہے تو کیا شکل رہے گی، وہ ہم عملی طور پہ انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم اس کو سیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ سلسلہ اور یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور جس طریقے سے آپ اس خیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نورانی قاعدے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نورانی قاعدے کے نور کو آپ خود بھی حاصل کریں، اپنے بچوں اور اولاد کو بھی سکھائیں اور ان کو بھی حاصل کرائیں، اور جو بھی آپ کے ملنے والے ہیں ان تک اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ قرآن کا نور، نورانی قاعدے کا نور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور آپ بھی ثواب کی مستحق بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔